مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ بروز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ آج رمضان المبارک کی یہ پربہار لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، یہ ساعتیں ہیں۔ کوشش کیجئے آقا دو جہاں مدینے کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اور درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بروز محشر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک قرب عطا فرمائے، اور اس قرب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے اس سلسلے کا موضوع ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر بجا لانا، رب العالمین کو یاد کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تکبیر، تہلیل، رب کعبہ کی حمد، دیگر کلمات کے ساتھ اس کی حمد بھی بیان کی جائے، اس کی کبریائی کو بھی بیان کیا جائے، اس کی بزرگی کو بھی بیان کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو دیکھ لیجئے، اور قرآن کے فرامین کو مختلف مقامات پر دیکھ لیجئے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، اور بولنے میں تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، مگر یہ اپنے اندر کتنا مفہوم وسعت کے ساتھ لیا ہوا ہے، اور کس قدر اس لفظ میں جامعیت ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بجا لانا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے، دیگر عبادات بھی ہیں، ان عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کے لیے وقت بھی خاص ہے، متعین ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنی شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ حج کے لیے وقت متعین ہے، روزے کے لیے وقت متعین ہے، حج کے لیے متعین، روزے کے لیے متعین، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بھی سال کا ایک نصاب اور ایک طریقہ کار کے مطابق سال میں ایک بار اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لایا جاتا ہے۔ مگر ذکر یہ عام ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے،
خاص متعین وقت بیان نہیں کیا گیا کہ اس میں ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے، ایسی عمومیت حکم کے اندر اس میں بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ آدمی صبح و شام اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، حکم بھی یہی ہے۔ کیا حکم ہے اس بارے میں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مومنوں سے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو، رب تعالیٰ کی تقدیس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، بزرگی کو صبح و شام یاد کرو، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور کیسے ذکر کرو؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے، اور وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے کی حالت میں، اور اپنی کروٹوں کے بل اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو جو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ خود بندوں کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا ذکر کریں، یہ کیسے؟ کس طرح وہ اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے؟ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے، اے میرے بندو، تم اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو، فرما برداری کے ساتھ مجھے یاد کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے مجھے یاد کرو۔ اور اللہ کیسے یاد فرمائے گا؟ اللہ اپنی نعمتوں کا اضافہ فرما کر بندوں کو یاد فرمائے گا۔ لوگ آسائشوں کی زندگی میں اللہ کو یاد کریں، سہولت کے دنوں میں اللہ کو یاد کریں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کب یاد فرمائے گا؟ جب یہ مشکل گھڑی میں پھنسے ہوں گے، رب تعالیٰ ان کو یاد فرمائے گا، یعنی ان کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اے لوگو، تم زمین پر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے، رب تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ تمہاری مدد فرمائے گا، وہ قبر تمہارے لیے روشن بنا دے گا، اور آخرت کی گھڑیوں کو تمہارے لیے آسان بنا دے گا۔ یہ ذکر الہی ہی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء صالحین کا وتیرہ ہے۔ ذکر الہی آدمی بجا لائے تو یہ اس کے عقل مند اور اولو الالباب ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، ذکر الہی سے دل زندہ ہوتے ہیں، ذکر الہی سے دل کی کالک اور سیاہی وہ دور ہو جاتی ہے، ذکر الہی سے اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ذکر الہی سے گھروں میں نور اور برکت پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی سے رزق میں وسعت اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، ذکر الہی سے چہرے منور اور روشن ہوتے ہیں، ذکر الہی سے نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور چھٹکارا ملتا ہے۔ ذکر الہی سے، یہی ذکر الہی ہے جس کو خیر الاعمال یعنی بہترین اعمال شمار کیا گیا ہے۔ ذکر الہی سے قرب الہی
نصیب ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کرنے والے مرد اور ذکر الہی کرنے والی خواتین عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بہت بڑا اجر اس کی بشارت عطا کی جاتی ہے۔ اور ذکر الہی مومن مرد و عورت کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ ذکر الہی سے جو گھر، ذکر الہی جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کو زندہ گھروں سے مثال دی جاتی ہے، اور جس گھر میں ذکر الہی سے غفلت ہے وہ محرومی اور اس گھر کو گویا کہ قبرستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں بھی پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، قبرستان مت بناؤ۔ یعنی انسان گھر کے اندر کسی طرح کی کوئی عبادت بجا نہ لائے، نہ ذکر کر کے، نہ نوافل پڑھ کر، نہ سنن وغیرہ پڑھ کر، یعنی گھر اس کا عبادت سے ہی خالی ہو۔ اگر وہ کہیں نماز کے لیے مسجد میں حاضری ہوتی ہے لیکن گھر میں کوئی نماز نہیں ادا کی جاتی، گھر میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، تو اس گھر کو قبرستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جس گھر کے اندر یہ اعمال نہ ہو، جس گھر میں نیکی والے اعمال نہ ہو، وہ گھر گویا کہ قبرستان کی مثل ہو جاتا ہے۔ اور قبرستان جہاں پر آفات و بلیجات نے اپنے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں، قبرستان جہاں طرح طرح کی عجیب و غریب مخلوق جہاں بستی ہے، جنات کا بھی بسیرا ہو، جہاں اور بھی طرح طرح کی پریشانیاں ہوں، اس گھر کو بھی اس قبرستان کی مثل کہا گیا ہے، جس میں اللہ کے لیے نماز نہ پڑھی جائے، جس میں اللہ کا ذکر بجا نہ لایا جائے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمیں اپنے گھروں کو اگر امن کا گہوارہ بنانا ہے، سکون اور طمانینت کی جگہ بنانا ہے، تو پھر ذکر الہی سے اپنے گھر کو روشن اور ذکر الہی سے اپنے گھر کو منور کرنے کی ہمیں بہت حاجت اور ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے لوگوں کو یاد فرمائے گا اور کیسے لوگوں کا چرچا کرے گا، اس کے کچھ تو ہم سماعت کر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں یہ فوائد عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف پریشانی میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسانی میں یاد نہیں کرتے، آسائش کی زندگی میں یاد نہیں کرتے۔ پریشان وقت آیا تو وہ اللہ کو یاد کریں گے، دعا بھی مانگیں گے، مگر جیسے ہی وہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور آسانی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، ناظرین یہ مت سمجھنا چاہیے کہ ہم آسانی میں ہیں، ہمارے لیے کوئی وظائف، ہمارے لیے کوئی اس طرح کے اعمال، ہم تو پہلے ہی مالدار ہیں آسانی میں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہیں آپ یہ سنیں کہ اس سے یہ مال میں فائدہ، دنیا میں فائدہ، گھر میں برکت، تو ہرگز کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس تو پہلے سے اتنا مال ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس دن آپ نے اپنا یہ ذہن بنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ محرومی کے دن آپ پر شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ مال آپ جمع اگر کر لیا ہے یا کر لیتے ہیں، لیکن اس مال کا بابرکت ہونا، اس کی گارنٹی کوئی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس مال سے دوائی تو خریدی جا سکتی ہے، مگر اس مال کے ذریعے جو آنے والی دوائی ہے، جو دوا ہے، اس سے شفا ملے، کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ برکت من جانب اللہ ہے اور یہ شفا یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ جسے اللہ چاہے گا اسے شفا عطا فرمائے گا، اور اللہ چاہے گا، اللہ کی مشیت ہوگی تو رب کعبہ یہ چیزیں بھی عطا فرمائے گا۔ معاشرے میں بہت بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان مالداروں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے شفا کو بھی حاصل کر لیا ہو۔
علاج لے لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھی چلے جائیں گے، بڑے بڑے غیر ملکی ہاسپٹلوں میں بھی چلے جائیں گے، مگر شفا کا آنا یہ پیسوں سے نہیں، من جانب اللہ ہے۔ سبب اور ذریعہ دوائی ضرور بنے گی، لیکن شفا تبھی ہوگی جب رب چاہے گا۔ تو اس لیے آسانی کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، تندرستی کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ذکر بجا لانا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، تاکہ ایسے کوئی ایام آئیں تو اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ان لوگوں کی دعا جلد قبول فرماتا ہے جو آسانی کے دنوں میں بھی دعا کو ترک نہیں کرتے، آسائش کی زندگی میں بھی دعا کو ترک نہیں کرتے۔ جب ان پہ مشکل گھڑیاں آتی ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ناظرین، ذکر کے حوالے سے کہ ذکر یہ 3 طرح کا ذکر ہے۔ ایک وہ ذکر جس کو ذکر باللسان کہا جاتا ہے، یعنی زبان سے کلمات کا پڑھنا، اللہ کی تسبیح تحلیل کو زبان سے بیان کرنا، یہ ذکر۔ اور ایک ہے ذکر قلبی طور پر ذکر کرنا، قلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ذکر کہ جس میں انسان دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں میں غور فکر کرے، اللہ کی یاد میں رہے، بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہے، یاد الہی میں وہ رہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور تیسرا ذکر اعضاء کے ذریعے سے ذکر بجا لانا۔ اعضاء یعنی اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والے کاموں میں ایسا لگا دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ان اعضاء سے نہ ہو، ہمارے ہاتھ بھی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں استعمال ہوں، ہماری آنکھیں بھی، ہمارے پاؤں بھی، ہمارے کان بھی، ہمارا وجود بھی، ہمارا دل بھی وہ اطاعت الہی والے کاموں میں مشغول ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل میں برائی کو سوچتے رہیں اور برائی میں ایک طرح کے تصورات اور خیالات اور برے وساوس کے اندر رہیں، یہ مذمت والی بات ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اعضاء کا بھی ذکر ہے، تو یہ سارے ذکر لسانی طور پر، قلبی طور پر اور جسمانی طور پر، اعضاء کے طور پر اللہ کے ذکر کو بجا لانا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کے ذکر کو اس انداز سے بجا لاتا ہے، آپ ذرا غور کریں، احادیث طیبہ میں بکثرت احادیث طیبہ میں ذکر اللہ کرنے والوں کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ خلاصتاً صرف وہ احادیث کا مضمون عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ ذکر کرنے والے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ شب قدر میں ذکر کرنے والے سے جبریل امین علیہ السلام آپ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت سے بیٹھنے والا شخص کبھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے شیطان دور بھاگتا ہے اور ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو احادیث طیبہ میں جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
کہ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں پھیل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ منشر کے ناظرین، ان فرشتوں کی ڈیوٹی دیکھیے، ان فرشتوں کا کام دیکھیے، صرف یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ جب یہ کسی جگہ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر یہ وہاں جب ملاحظہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ذکر اللہ کرنے والے ہمیں مل گئے۔ یہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یہ اپنے پروں کو، رحمت والے پروں کو اس مجلس پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ مجلس برخاست ہوتی، ختم ہوتی، تو یہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے رب العالمین تیرے بندوں کی ذکر والی مجلس سے آ رہے ہیں، ہاں فلاں جگہ پر، فلاں فلاں مقام پر دیکھا لوگوں کو تیرا ذکر پچا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین تیرے بندے یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویمجدونک، تیرے بندے تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیرے بندے تیری کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، تیرے بندے تیری حمد کر رہے ہیں، تیرے بندے تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا، نہیں دیکھا۔ کہا اگر میرے بندے دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ اس تسبیح کے اندر اور اضافہ کر دیں گے، تیری کبریائی کو اور بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کچھ مانگ بھی رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں رب العالمین جنت کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیں جنت کو تو کیسا ہوگا؟ کہ پھر وہ اس سوال میں اضافہ کر دیں گے اور کثرت سے یہ سوال کریں گے۔ فرمایا کہ میرے بندے کیا کسی چیز سے معافی مانگ رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، بچنے کی دعا مانگ رہے تھے؟ کہا جی ہاں رب العالمین تیرے بندے عذاب نار سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے، دوزخ سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو کہیں گے نہیں دوزخ کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے کہ اگر دیکھ لیں تو پھر وہ سوال میں گریاں زاری میں شدت کریں گے اور اضافہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی ہے جو اس میں شامل تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں ایک آدمی تو ایسے چلتے چلتے ہی آ کر دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ محروم اور بدبخت نہیں رہتا، یعنی ان کی برکت سے اسے بھی خوش بختوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذکر الہی کی محفلیں سجا لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی محفلیں سجا لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون اطمینانیت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر برکات والے بن جائیں اور یہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح کو کثرت سے کرتے رہیں۔ جب ہم رب کو یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور یہ برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔
ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی مال نہیں ہے۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں کی ہے اور مخلوق کی جس میں برکت رکھی گئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وظیفہ عطا فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح کو پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے، فرمایا دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، یعنی مال تمہیں ملے گا، تم اس تسبیح کو پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 بار پڑھنا ہے۔ وہ صحابی چلے گئے، پھر کچھ مدت ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اتنی کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، یعنی سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی انہیں، اتنی دنیا ملی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ صبح صادق طلوع ہو جائے، ایک ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک جب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر طلوع ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ اس تسبیح کے ورد کے بارے میں کہتے ہیں کہ حتی الامکان یہ طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے یعنی اسی عمل کے ساتھ رہیں۔ فرماتے ہیں جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو جائے اور اس عدد کو بعد میں پورا کر سکے، اور جس دن قبل نماز بھی یہ عمل نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو پورا کر لیا جائے، یعنی جب سحر کا وقت ختم ہوا اب اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وضو کیا، سنت پڑھی، فرض اور سنتوں کے بیچ میں 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ فضیلت بہت ہے، نیک نیت سے پڑھیے، دنیا کا مال بھی ملے گا، دنیا کی پریشانیاں بھی اللہ دور فرمائے گا۔ یہ ضرور عمل کو خود بھی اپنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ اعمال بتائیے۔ 100 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ صبح کے وقت، فجر کی نماز سے قبل اور سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد اس وظیفے کو ضرور پڑھیے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا تسبیح اور تحلیل کی برکت سے دنیا کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اخروی انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ منشن کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک اور نئے موضوع کے ساتھ یہی سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی